السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں آج سے ٹھیک 10 سال پہلے کس طرح کے ٹی وی ڈراماز دیکھے جاتے تھے جن کی کہانی دل کو چھو کر گزرتی تھی؟ تو چلیے آج کی ویڈیو میں دل کو چھو لینے والے ڈراماز کی سیریز کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ان ڈراماز میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ یہ دل کے بہت قریب محسوس ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو آج کے کاؤنٹ ڈاؤن سے ہی پتہ چلے گا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل بلقیس کور۔ بلقیس کور جیسے ڈراماز آج کل بنانا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ ایک ماسٹر پیس تھا۔ بلقیس کور میں انصاری عرف بلو کو ایک سخت مزاج عورت کے طور پر دکھایا گیا جو نیو یارک میں اپنے خاندان کے ساتھ 30 سال سے رہ رہی ہے۔ اس نے ایک ایسی عورت کی تصویر کشی کی جو اپنے روایتی انداز میں زندگی گزارتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ایسی ہی لائف پر مجبور کرتی ہے۔ مصیبت اس وقت آئی جب اس کے چھوٹے بیٹے سلطان ایک بولڈ لڑکی یعنی کہ ساحرہ یوسف کو شادی کر کے اپنے گھر لے آتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں سعدیہ امام، سلیم شیخ اور دیگر اداکار بھی شامل ہیں، جبکہ ڈرامے کی کہانی میں آپ بھرپور پرفارمنس انجوائے کر پائیں گے۔ ڈرامہ سیریل کافر۔ ویورز، ڈرامہ سیریل کافر بھی ایک انتہائی دلچسپ ڈرامہ ہے۔ کافر میں ہمایوں سعید کے منفی کردار نے دراصل ناظرین کو ان کے کردار سے نفرت محسوس کروائی۔ انہوں نے اپنے کیریئر کی بہترین پرفارمنس دی۔ یہ ڈرامہ ہمیں شاہان علی خان یعنی کہ ہمایوں سعید کی کہانی سناتا ہے جو ایک دوہری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اپنے خاندان کے سامنے وہ بہت ہی شریف النفس انسان ہیں اور شریف ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن پس پردہ دراصل ان کی شخصیت بہت ہی گھناؤنے کردار کی مالک ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کو اگر آپ 10 سال بعد بھی دیکھیں تو لگے گا کہ آج کے زمانے میں اور اس ڈرامے میں کوئی فرق نہیں۔ ڈرامہ سیریل مورے پیا۔ مورے پیا بھی ایک ہارٹ ٹچنگ ڈرامہ ہے جو آپ کو بے حد متاثر کرے گا۔ مرکزی کردار آمنہ شیخ اور عدیل حسین نے شاندار طریقے سے ڈرامے کے عام سے اسکرپٹ اور کمزور کہانی کے باوجود پورے ڈرامے کو اپنی بہترین اداکاری سے کامیاب بنا دیا۔ حالانکہ ڈرامے کی کہانی کچھ خاص نہیں تھی، لیکن اداکاری دیکھنے کے قابل رہی۔ آخری ایپیسوڈ تک ڈرامے نے ویورز پر گرفت رکھی۔ یہ کپل ڈرامے میں ایسی لائف کا رول پلے کر رہا تھا جس میں ایک المناک واقعے سے ان کی ساری زندگی متاثر ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میرا یقین۔ ویورز، ڈرامہ سیریل میرا یقین بھی ایک ہارٹ ٹچنگ سٹوری کے ساتھ ایک طاقتور پیغام پر مبنی ہے۔ اگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں کہ چیزیں آپ کے حق میں بدل سکتی ہیں تو پھر آپ کو صرف اور صرف ایک مضبوط ایمان کے ساتھ وہاں کھڑے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں یہی دکھایا گیا کہ اسفند اور ماہا ایک ہیپی کپل ہوتے ہیں جن کی زندگی میں اس وقت خرابی آتی ہے جب ماہا ایک حادثے کا شکار ہو کر مفلوج ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شوہر کو اپنی دوست نازش یعنی کہ نمرا بچہ سے دوبارہ شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے، جس کی پہلے ہی 2 بار طلاق ہو چکی تھی۔ نازش نے گھر اور بچوں کو ساتھ رکھا، لیکن مسائل اس وقت شروع ہوئے جب ان کی لائف میں حسد نے قدم جمائے جو کہ ماہا فیل کرتی ہے۔ اس ڈرامے میں شاندار پلاٹ پر بہترین اداکاری دکھائی گئی۔ ڈرامہ سیریل کہیں انکہی ایک شاندار ڈرامہ تھا جس نے ویورز پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ کمال نظامی ایک پراؤڈی بزنس مین کی کہانی ہے جو سمجھتے ہیں کہ تعلقات صرف برابری کے طبقے میں ہونے چاہئیں۔ ان کی بیوی سائرہ ان پر یکساں طور پر مختلف رائے رکھتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، اس لیے سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جانا چاہیے۔ ان کا بڑا بیٹا انصار اپنے والد کی طرح ہے، لیکن اس کا چھوٹا بھائی کمال اور سائرہ کا چھوٹا بیٹا شیری اپنی ماں کے بہت قریب ہے۔ اکثر گھر کے نوکروں کے بچوں کے ساتھ یہ سوچ کر کھیلتا ہے کہ سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسے زویا سے دوستی کرنی ہے جو اس کے ڈرائیور کی اکلوتی بیٹی ہے اور پیار سے اسے زوئی کہتے ہیں۔ بچپن کی دوستی ہے، لڑکپن اور جوانی کی پیار بنتی ہے۔ کہیں انکہی میں عائزہ خان، شہریار منور صدیقی اور عروہ حسین نے مرکزی کردار ادا کیے۔ ڈرامہ سیریل زرد موسم۔ زرد موسم سنڈریلا قسم کا ایک دیسی ورژن ہے، لیکن یہ دیسی سنڈریلا پریوں کی کہانی کی طرح بالکل پرفیکٹ اور خوشگوار نہیں تھی۔ اس سے مماثلت لیتے ہوئے یہ سٹوری اس لڑکی کے بارے میں تھی جس کی زندگی اس کے والد کے انتقال کے بعد بدل گئی اور اس کی سوتیلی ماں یعنی کہ ثانیہ سعید، جو دراصل اس کے والد فیصل رحمان کی پہلی بیوی تھی،
اس نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا اور جس کی زندگی چیرن کر دی۔ سوتیلی ماں کے کردار میں سعید نے اسے بے بسی اور نفرت کے ساتھ ڈرامے میں ایسی ریئل اداکاری کی کہ انہیں داد نہ دینا زیادتی ہے۔ ڈرامہ سیریل شہرزاد۔ شہرزاد ایک ہارٹ ٹچنگ داستان ہے جس نے دیکھنے والوں کے دل موہ لیے۔ فلک کے طور پر ماہرہ خان نے بہترین اداکاری کی۔ فلک ایک خوبصورت لیکن اریٹیٹنگ کردار تھا جسے خود غرض غربت اور نفرت کے ساتھ دکھایا گیا۔ ماہرہ نے ایک خود غرض نوجوان لڑکی کے طور پر اپنے کردار کے ساتھ مکمل انصاف کیا جو سلمان انصر کے لیے محبت میں شرک تک چلی گئی تھی اور بعد میں ایک کمزور مایوس عورت کے طور پر اپنی زندگی میں خدا کی مدد اور رہنمائی کی تلاش میں تھی۔ عمیرہ احمد نے سامعین کو ایک اور ماسٹر پیس دیا جس نے بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی میں نیکی اور عاجزی کی اہمیت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ڈرامہ سیریل درِ شہوار۔ ہارٹ ٹچنگ ڈرامہ درِ شہوار مختلف نسلوں کے دو کپلز کے گرد گھومتا ہے جو زندگی کی پیچیدگیوں، رشتوں اور ان کے مسائل میں مبتلا ہیں۔ ڈرامے میں سمارٹ ڈائیلاگز اور دلکش پرفارمنس سے بھرپور کاسٹ تھی جس میں سمینہ پیرزادہ، کوی خان، نادیہ جمیل، نعمان نجات، صنم بلوچ اور دیگر شامل تھے۔ شادی شدہ زندگی کی پیچیدگیوں کے بارے میں خوبصورت عکاسی کی گئی، چاہے وہ آج کے شہری ماحول میں ہوں یا کل کے روایتی دور میں۔ ڈرامہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہر رشتے میں کچھ مسائل کس قدر مشترک ہیں۔ ڈرامے میں سمینہ اور صنم کی اداکاری دیکھنے کے قابل تھی۔ ڈرامہ سیریل ماد۔ ہارٹ ٹچنگ ڈرامہ ماد دو بہنوں ایمن اور سمن کی کہانی تھی جو ایک کم آمدنی والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ سمن چھوٹی بہن جس نے اپنی زندگی میں بڑا بنانے کا خواب دیکھا تھا، مغرور اور مادہ پرست تھی، جبکہ بڑی ایمن رحم دل، محبت کرنے والی اور قربانی دینے پر یقین رکھتی تھی۔ عمیرہ احمد کی تحریر کردہ پروڈکشن میں ایک سیدھی سادی کہانی، مکالمے اور آمنہ شیخ کی اداکاری قابل ذکر ہے۔ صبا قمر نے منفی رول بہترین طریقے سے نبھایا۔ ڈرامہ سیریل ہم سفر۔ ہم سفر 2011 کی آخری سہ ماہی میں شروع ہوا تھا، مارچ 2012 تک جاری رہا۔ اس نے پاکستانیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نہ صرف پاکستان میں سامعین اس کے دیوانے تھے بلکہ دنیا کے ہر کونے میں اس کی بڑی ریٹنگز آ رہی تھیں۔ ہم سفر انتہائی مثبت اور کچھ منفی تبصروں کے درمیان بہت کامیاب ہوا۔ ہم سفر ایک زبردستی کی گئی شادی کی کہانی تھی جو آخرکار کپل کے درمیان رومانٹک رشتے میں بدل گئی اور بعد میں بدنیتی سے تباہ ہو گئی۔ ہم سفر اس بات کی بہترین مثال تھا کہ کس طرح ایک سادہ کہانی مضبوط آرٹ ڈائریکشن، دلکشی اور روح کو ہلا دینے والی موسیقی کے ساتھ شاندار انداز میں جمع کر کے سامعین کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ تو ویئرز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔